ڈکی کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے اس پہ کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ریزنز کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک چلاتی ہے بیوروکریسی، اور وہ بیوروکریسی کو ہائر کرنے کے لیے ایک ایگزام ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں CSS، آپ نے سنا ہوگا۔ 3-4 آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، اس سے سوال کرتے ہیں کہ قائد اعظم کی دوسری بیوی کا نام کیا تھا، پہلا ان کب بنا، کیٹو کی بلندی کیا ہے۔ مطلب وہ سوال جن کا کل کو FI آفیسر، اسسٹنٹ کمشنر، DSP بننے کے بعد کوئی لائف میں ان کا رول نہیں ہے ان سوالوں کا۔ جنرل نالج امپورٹنٹ ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، ڈریسنگ امپورٹنٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے مورالٹی، یہ بندہ ایماندار کتنا ہے، دیانتدار کتنا ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی سیمینرز ہوتے ہوں، لیکن اگر ہوتے ہوں تو یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ پوری بیوروکریسی موسٹلی جس کی وجہ سے ملک ہمارا مسلسل جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، ایک سے بڑھ کے ایک کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مطلب یہ آپ دیکھ لینا کہ اس نے 60 لاکھ پہلے اس سے رشوت لی، پھر 9 کروڑ بھی چوری کر لیا۔ اور یہ ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے، وہی سب سے بڑے چور ہیں۔ کیا ہے یہ تباہی کیوں ہے؟ 2 وجوہات کی وجہ سے۔ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلاننگ ہوئی نہیں ہے۔ شارٹ ٹرم کیا ہے کہ سزا دو بھائی جو بھی ہے۔ ابھی ریسنٹلی دیکھنے وہ جو جج ہے، اسٹوپڈ انسان، کیا میں ورڈ یوز کروں، اللہ کی صفت ہے انصاف کرنا۔ اس کے بیٹے نے 2 لڑکیاں ماری ہیں، 16 سال کی عمر میں گاڑی چلا رہا تھا لائسنس کے بغیر، جج کا بیٹا تھا، بچ گیا۔ صلح صفائی ہوگی، پریشر ڈال لیا، کوئی پیسے دے دیے ہوں گے، یہ میں نے کیا ہوتا یا آپ نے کیا ہوتا، 7 نسلیں تباہ ہو جاتی ہماری۔ یہی مسئلہ ہے ہمارے ملک کا کہ بڑا بچ جاتا ہے، چھوٹا وہ اس کو تن کے رکھ دیتے ہیں اندر۔ ڈکی فیمس بندہ تھا، بات کرنے کا اسے طریقہ ہے یا اس کے پاس بہت زیادہ فالورز ہیں تو اس کی بات کو ایک ویلیو مل گئی ہے۔ بائی دا وے میں اس کے کانٹینٹ کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہا، وہ جو بونگیاں مار رہا ہوتا ہے میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہا۔ بات اس کے ساتھ آنے والی زیادتی کی ہے کہ بھائی اس سے چپیڑے ماری جا رہی ہیں۔ بھائی کیوں؟ یہاں پہ پولیس والا ٹارچر نہیں کر، یہاں پہ آپ بندہ گولی مار دو، لیکن پولیس والا آپ کو تھپڑ نہیں مار سکتا یہاں پہ، جتنا بڑا بھی جرم ہو جائے۔ وہی عدالتوں نے جو بھی کرنا ہے۔ ہمارے ملک میں ہر بندہ 18 گریڈ کا بندہ ہوگا نا، یہ میں موسٹلی میجورٹی کی بات کروں، وہ اتنا بڑا فرعون بن جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں جو گریڈ بڑھتے جائیں گے ان کی گردن میں کتنا بڑا سریہ آتا چلا جائے گا۔ یہ سرفراز بیٹھ کے پوڈ کاسٹوں میں ماوا بنا ہوا تھا ملک کا، اور یہ اتنا ہی بڑا چور نکلا ہے۔ دوسرا لانگ ٹرم پلاننگ ہے کہ بچوں کو، وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے بائی دا وے، بچوں کے اوپر انویسٹ کریں اچھی ویلیوز کی۔ بیٹا جو چیز تیری نہیں ہے وہ تیری نہیں ہے۔ آج پاکستان میں رشوت اتنی عام ہے، چاہے وہ ایک گلی کوچے میں ایک چھوٹے سے کام کے لیے رشوت دی جا رہی ہو یا بڑے لیول پہ، چوری کتنی عام ہے۔ مطلب آج کے زمانے کے اندر بھی گلاسوں کو زنجیر ڈالنی پڑتی ہے، پینسل کو رسی ڈالنی پڑتی ہے، جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت لائٹ لیا ہے چھوٹے کرائمز کو، اس کی وجہ سے وہ بڑے کرائم بن گئے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ کوئی نہیں، خیر ہی کر لو۔ سزا نہیں دی گئی ہمارے ملک کے اندر جرم کرنے والے کو، دی جاتی تو آج ہمارا ملک بھی ترقی کر رہا ہوتا۔ دوسرا، لوگوں کو کہ اخلاقیات نہیں ٹھیک کیے گئے۔ تقریریں کر لو، مسجدوں میں امام مسلسل بات کر رہے ہیں اس کے اوپر، ٹیچرز بول رہے ہیں، ملک اتنا نیچے ہے۔ ان ملکوں کے اندر کوئی لیکچر نہیں ہوتا، ملک ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ بیسکس، بچپن میں ہی اخلاقیات پہ کام کیا ہے۔ جو بیٹا تیرا نہیں ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ دس از دا ریزن، سمپل سی بات ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچوں پہ اچھا انویسٹ کیجئے، تعلیم، ایجوکیشن اور نالج کے ساتھ ساتھ اچھی ویلیوز۔ وہ بچوں پہ آپ کا ہوگا احسان، لیکن وہ انڈائریکٹلی سوسائٹی پہ ہوگا آپ کا احسان کہ بھائی کل کو بچے جب سوسائٹی میں سرو کریں گے تو اچھے طریقے سے ایک ذمہ دار شہری بن کے بڑھیں گے۔ لیکن یہ سرفراز تو ایک سٹوری ہے، کتنے بیچارے جیلوں میں جل رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ملک اس لیے ہمارا نیچے جا رہا ہے، سزا نہیں دی جاتی۔ سزا سب سے بھائی سزا کا کلچر لے کے آؤ گے نا تو لوگ ڈریں گے۔ دبئی کے اندر وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، گاڑی پہ سونا رکھ کے ویڈیو بناتے ہیں کہ کون اٹھاتا، کوئی نہیں اٹھاتا، پتہ بھائی کٹ مارے جائیں گے، ٹانگے جائیں گے۔ اور پاکستان میں دیکھو جناب، چھوٹا جرم کرو یا بڑا کرو، آپ بڑے ہو تو کسی کی ایسی کوئی آپ کو ہاتھ لگا جائے۔ یہ وجہ بنی ہے آج ملک کی تباہی کی۔ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے؟ آپ سب پہ ڈال دو، لیکن میں اس کی ذمہ داری تو ڈیفینیٹلی ڈالوں گا بھائی حکومت وقت کو، وہ کسی کی بھی ہو۔
اور پھر جوڈیشری کو کہ چینج اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر کبھی نہیں جاتا. یہ کتابی باتیں ہیں جی، اپنے آپ کو چینج کرو تو زمانہ چینج ہو جائے گا. نہیں بھائی، کرو اعلان. کل کو بھائی جس نے سیٹ بیلٹ نہ لگایا ہو نا تو اس کو 1 سال کے لیے جیل میں ڈالیں گے. اور پھر کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ جج کا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ جائے گا، لیکن جج کا بیٹا تو بچ جائے گا. اور ان کی حکمرانی اماں مریم کی چلے گی عام بندے کے اوپر. دس از دا ایشو کہ ہم ایکولی ٹریٹ نہیں کر رہے، انصاف نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج پورے سسٹم میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ.